وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے نا کہ جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت، آقا تیری محفل تیرے دیوانے سجا دیتے۔ حضروں والوں نے آج یہ محفل سجائی، چیچیاں والوں نے، تو سمجھو ہمارے لیے آج ہی میلاد کا دن ہے۔ مگر بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو کملی والے آقا کے میلاد کی خوشیاں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ فرمایا محبوب اپنی میٹھی میٹھی زبان سے انہیں بتا دو کہ لوگوں، یہ جو میری ولادت باسعادت کی شکل میں، میرے وجود مسعود کی شکل میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہوئی ہے، پس تمہیں چاہیے کہ اس فضل اور رحمت کے ملنے پر دل کھول کر خوشیاں منایا کرو۔ یہ قرآنی حکم ہے، آقا کی آمد پر خوشی کرنے کا حکم خود خدا نے دیا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی ربیع الاول کے مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو گلیاں اور بازار سجنا شروع ہو جاتے ہیں، ہر طرف لائٹنگ ہو جاتی ہے، جھنڈیاں لگ جاتی ہیں، گھر گھر محافل نعت شروع ہو جاتی ہے، محافل میلاد شروع ہو جاتی ہے۔ اور جیسے جیسے ربیع الاول کا دن قریب آتا جاتا ہے، یہ سب خوشیاں بھی اپنے جوبن اور عروج کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اور 12 ربیع الاول کے دن کے تو کیا کہنے ہیں، وہ تو پھر عاشقوں کے ایمان پر ایک بہار کا دن ہوتا ہے، ہر طرف ایک جشن کا سما ہوتا ہے۔ مگر جہاں عاشق لوگ یہ سب کچھ کرتے ہیں، وہاں بہت سارے لوگ یوں بھی سوچتے ہیں کہ ہم آقا کے میلاد پاک پر اتنی خوشی کیوں کرتے ہیں، جھنڈیاں کیوں لگاتے ہیں، لائٹنگ کیوں کرتے ہیں، اس کثرت کے ساتھ محافل میلاد اور محافل نعت کیوں کرتے ہیں۔ تو میں نے عنوان گفتگو کے طور پر جو کلمات تلاوت کیے ہیں ان کی روشنی میں تو بعد میں کرتا ہوں، مگر میں نے سوچا کہ بس ایک جملہ اس پر بھی کہوں۔ اللہ رب العزت نے یہ جو سورہ یونس کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، جس میں ارشاد فرمایا کہ محبوب نے بتا دو کہ یہ جو آپ کی ولادت باسعادت کی شکل میں ان پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہوئی ہے، پس انہیں چاہیے کہ اس نعمت کے ملنے پر دل کھول کر خوشیاں منائیں۔ فل یفرحوا، یاد رکھیں یفرحوا کا لفظ فرحت سے نکلا ہے، اور فرحت کا معنی ہوتا ہے خوشی۔ تو باری تعالیٰ نے فل یفرحوا کہہ کر خوشی کرنے کا حکم دیا۔ اب خاص بات جو بتانا چاہ رہا ہوں، اللہ رب العزت نے اس مقام پر اپنے محبوب کی آمد پر خوشیاں کرنے کا حکم تو دیا ہے، مگر اس نے آگے خوشی کرنے کا کوئی اسپیسیفک، کوئی خاص طریقہ نہیں بتایا کہ تم نے خوشی کرنی کیسے ہے۔ اگر باری تعالیٰ کوئی آگے خوشی کرنے کا ایک آدھ طریقہ بھی بتا دیتے تو ہم سارے کے سارے اسی ایک طریقے سے خوشی کرنے کے پابند ہو جاتے، کسی کو دائیں بائیں کچھ اور سوچنے کی ضرورت۔ اللہ نے خوشیاں کرنے کا حکم تو دیا، مگر آگے اس نے خوشی کرنے کا طریقہ کوئی نہیں بتایا، آگے بات کو کھلا چھوڑا، اوپن رکھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ باری تعالیٰ اس حکم کو کھلا رکھ کر بتانا یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں، تمہارے علاقے میں تمہارے رسم و رواج کے مطابق خوشی کرنے کا جو بھی جائز طریقہ ہو سکتا ہے، بس ایک بات ملحوظ خاطر رکھنا کہ وہ طریقہ ناجائز نہیں ہونا چاہیے، وہ حرام کے زمرے میں نہ آتا، اللہ اور اس کا رسول اس طریقے سے منع نہ کرتا۔ فرمایا بس اس ایک بات کو مد نظر رکھنا، باقی تمہارے علاقے میں تمہارے رسم و رواج کے مطابق خوشی کرنے کا جو بھی جائز طریقہ ہو سکتا ہے، فرمایا تمہیں ہر اس طریقے سے میرے مصطفیٰ کے میلاد پر خوشیاں کرنے کی اجازت ہے۔ اللہ نے کوئی پابندی لگائی نہیں، تو جب اللہ نے پابندی نہیں لگائی تو میں اور آپ پابندی لگانے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ نے اس حکم کو کھلا رکھ کے در حقیقت یوں سمجھیں کہ ہمیں پیغام یہ دیا ہے کہ لوگوں دیکھو میرے محبوب کی ولادت باسعادت کا دن آئے،
تو کسی کا دل نوافل پڑھ کے خوش ہو تو بابا وہ نفل پڑھ لیا کرے، کسی کا دل شکرانے کے سجدے کر کے خوش ہو وہ شکرانے کے سجدے کر لیا کرے، کسی کا دل جھنڈیاں لگا کے خوش ہوتا ہے تو بھئی وہ جھنڈیاں لگا لیا کرے، کسی کا دل لائٹنگ کر کے خوش ہوتا ہے تو بھئی وہ لائٹنگ کر لیا کرے، کسی کا دل میلاد کا جلسہ کر کے خوش ہوتا ہے تو بھئی وہ میلاد کا جلسہ کر لیا کرے، کسی کا دل محفل نعت سجا کے خوش ہوتا ہے تو بھئی وہ محفل نعت سجا دیا کرے، کسی کا دل سیرت کا جلسہ کر کے خوش ہوتا ہے تو بھئی وہ سیرت کا جلسہ کر لے، کسی کا دل میلاد کا جلوس نکال کے خوش ہوتا ہے تو بھئی وہ میلاد کا جلوس نکال لے، کسی کا دل مٹھائیاں بانٹ کے خوش ہوتا ہے تو بھئی وہ مٹھائیاں بانٹ لے۔ حتیٰ کہ حاضرین مکرم اگر کوئی میلاد کے جلوس میں دف کے ساتھ نعتیں پڑھی جا رہی ہیں اور ساتھ کوئی اونٹوں اور گھوڑوں کے رقص بھی کروائے تو یاد رکھیں شریعت اس سے بھی منع نہیں کرتی، فَلْيَفْرَحُوا کے ذیل میں اس کی بھی گنجائش موجود ہے۔ ہم نے خامخواہ اس پر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں۔ دیکھیں نا ہمارے بیٹوں کی شادیاں ہوں ہم ڈھول بھی بجائیں، یہ کہیں ڈھول بج رہا ہے معلوم نہیں اس کا پس منظر کیا ہے، ڈھول بھی بجتے ہیں، لوگ اونٹوں اور گھوڑوں کے رقص بھی کرواتے ہیں، لوگ مٹھائیاں بھی بانٹتے ہیں، لوگ رقص بھی کرتے ہیں، جھومر بھی ڈالتے ہیں۔ ارے ہمارے بیٹوں کی شادیاں ہوں خوشیاں ہوں کوئی فتویٰ یاد نہ آئے، سب کچھ جائز، اور کملی والے آقا کے میلاد کی بات آ جائے دل فتوے ڈھونڈتا پھرے تو بات فتوے کی نہیں ہے، فتویٰ وہی تلاش کرتا پھرتا ہے جس کا دل کملی والے آقا کی محبت اور عشق سے خالی ہوتا ہے۔ اگر دل میں آقا کی محبت اور عشق موجود ہونا تو عشق تو بہانے تلاش کرتا ہے کہ یار کا ذکر کرنا کیسے ہے۔ حتیٰ کہ میں حاضرین مکرم ذوق کی بات کہہ رہا ہوں، اگر کوئی وجہ میں آ کر کملی والے آقا کی آمد کی خوشی میں بعض علاقوں میں دیکھیں نا سرائی کی بیلٹ میں چلے جائیں یہاں بھی کوئی ایسا انداز ہوگا، لوگ خوشی کے موقع پر چند نوجوان مل کے دائرہ بنا کے ایک جھومر ڈالتے ہیں نا، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی آقا کی محبت میں عشق میں وجہ میں آ کر آقا کی آمد پر رقص کرے جھومر بھی ڈالے تو یاد رکھیے فَلْيَفْرَحُوا کے تحت اس کی بھی گنجائش موجود ہے، اس سے بھی شریعت منع نہیں کرتی۔ ابھی 12 ربیع الاول کی رات مینار پاکستان میں جو ہر سال عالمی میلاد مصطفیٰ کانفرنس ہوتی ہے اس سال بھی ہوئی، اور کیا کہنے اس میلاد مصطفیٰ کانفرنس کے، عشاء کے بعد سے لے کر خاص کملی والے آقا کی ولادت باسعادت کی وہ گھڑیاں جس گھڑی آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تھی وہ پاکستانی وقت کے مطابق 4:20 کا ٹائم بنتا، ساری رات آقا کی نعتیں پڑھی گئی، ترانے گائے گئے، عظمت کے نعرے لگتے رہے، پھر حضور شیخ الاسلام کے خطاب کے تو کیا کہنے، وہ تو نور علی نور اور سونے پر سہاگا تھا۔ پھر عین ولادت کی گھڑیوں کے وقت وہ آتش بازی کا حسین منظر، پھر غباروں کا چھوڑا جانا، کبوتروں کا چھوڑا جانا، وہ ایک عجیب دیدنی منظر تھا۔ اور جہاں یہ سب کچھ ہوتا رہا ساری رات اس عالمی میلاد مصطفیٰ کانفرنس میں کچھ عاشق ایک خاص رنگ کا لباس پہن کر وہ ساری رات رقص ہی کرتے رہے ہیں۔ کئیوں نے لائیو وہاں دیکھا ہوگا، جو گھروں میں دیکھ رہے تھے یقیناً ان کی تصویریں بھی میڈیا دکھا رہا ہوگا۔ تو میں بتا رہا ہوں اس کی گنجائش بھی موجود ہے۔ کئی بار حبشہ کے لوگ آتے اور وہ مسجد نبوی کے اندر کملی والے آقا کی آمد کی خوشی میں رقص کرتے، حدیث کی کتابیں بری پڑی، ان کے ہاتھوں میں سٹیکس ہوتی، چھڑیاں ہوتی، ایک دوسرے کی چھڑیوں پر چھڑیاں بھی مارتے اور اپنے خاص انداز میں وقت میں آ کر رقص کرتے اور رقص کر کے ساتھ ایک ترانہ پڑھتے، آقا کی نعت پڑھتے، اور نعت کیا پڑھتے؟ محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، یہ ترانہ پڑھتے اور آقا کی محبت میں عشق میں وجہ میں آ کر رقص کرتے۔ کملی والے آقا اپنے حجرہ مبارک میں کھڑے ہو کر ان کی زیارت کرتے، دیکھتے، اور خالی خود ہی نہ دیکھتے بلکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو
اپنے کندھے کے پیچھے کھڑا کر کے ان کو بھی دکھاتے ہیں. تو عاشق تو ایسے بھی کرتے. تو میں نے عرض کیا کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے کملی والے آقا کے میلاد پر خوشیاں کی، جشن منائے. اس سے بڑھ کر بخشش کا کوئی اور سبب اور بہانہ نہیں ہو سکتا. مگر حاضرین مکرم، میں خاص بات جو آج کی نشست میں کرنا چاہ رہا ہوں، جس پر آپ کی توجہ اور دھیان چاہیے، وہ یہ کہ یہ سب کچھ بجا الحمدللہ ہم کرتے ہیں، اور یہ قیامت تک کملی والے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا، اور انشاءاللہ یہ میلاد بڑھتا بھی رہے گا. مگر کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا کہ اللہ رب العزت نے 12 ربیع الاول کی صبح لبادہ بشری سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کیوں؟ آپ کی جس ولادت باسعادت پر ہم اتنی خوشیاں کرتے ہیں، اتنے جشن کرتے ہیں، گلیاں اور بازار سجاتے ہیں، آپ کی نعتیں پڑھتے ہیں، ترانے گاتے ہیں، تو میرا ایک بنیادی سا سوال ہے آپ لوگوں سے کہ کبھی آپ نے اس بات پر سوچا اور غور کیا ہے کہ اللہ رب العزت کو اس بات کی ضرورت کیا پڑی کہ باری تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 ربیع الاول کی صبح لبادہ بشری میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں بھیجا؟ تھوڑا رستہ چھوڑ دیں بھی تاکہ لوگ پھر آسانی سے گزر جائیں. آپ اور آگے آگے ہو جائیں بھی تاکہ پیچھے جگہ بن جائے. ماشاءاللہ. اب آپ کی یکسوئی اور توجہ ہو تو میں آگے بات کروں. بھئی ہے توجہ ہے آپ کی؟ آپ بڑے دھیان سے اور توجہ سے بات سنیں تاکہ بات ضائع نہ ہو. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قابل غور اور سوچنے والی بات ہے کہ آقا کی جس ولادت باسعادت پر ہم اتنے جشن کرتے ہیں، اتنی خوشیاں کرتے ہیں، گلیاں اور بازار سجاتے ہیں، میلاد کے جلوس نکالتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے 12 ربیع الاول کی صبح اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لبادہ بشری میں کیوں بھیجا؟ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میلاد پر بات میں نے پہلے کر دی ہے، اس لیے اگلے جملے کہنے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. یاد رکھیں اور ٹھنڈے دل سے اس بات کو ذہن نشین کر دیں کہ اللہ رب العزت نے 12 ربیع الاول کی صبح اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لبادہ بشری میں اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ جب سال کے بعد ربیع الاول کا مہینہ آئے تو لوگ گلیاں اور بازار سجا دیں. یہ مقصد نہیں تھا. اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ جب ربیع الاول کا مہینہ آئے تو لوگ گھر گھر محافل میلاد کریں. یہ بھی مقصد کوئی نہیں تھا. اللہ نے اس لیے اپنے محبوب کو نہیں بھیجا تھا کہ جب 12 ربیع الاول کا دن آئے تو لوگ میلاد کے جلوس نکالیں اور ایک جشن کا سما بنائیں. یہ آقا کی آمد کے مقاصد میں سے کوئی شامل مقصد نہیں تھا. اور کبھی ٹھنڈے دل سے سوچے، اتنی عظیم ہستی کو بھیج کر اتنے چھوٹے چھوٹے مقاصد ہو بھی نہیں سکتے. یہ کیا مقصد ہوا کہ رسول کو اس لیے بھیجا ہو کہ لوگ میلاد کے جلوس نکالیں؟ یہ کوئی مقصد تو نہیں ہے نا. تو آپ کے ذہن میں خیال آتا ہوگا کہ پھر ہم کرتے کیوں ہیں؟ کرتے اس لیے ہیں کہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. ایمان کا تقاضا اس لیے ہے کہ ایمان نام ہی کملی والے آقا کی محبت اور عشق میں فنا ہو جاتا ہے. اور محبت اور عشق تو بہانے تلاش کرتا ہے کہ یار کا ذکر کرنا کیسے ہے. تو آقا کی آمد سے بڑھ کر وہ سہانا سما اور کون سا ہوگا جب آقا کی آمد کے ذکر کیے جائیں اور چرچے کیے جائیں. تو جب تک ایمان والے ہیں کملی والے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا اور میلاد بڑھتا رہے گا. مگر اللہ رب العزت نے ان مقاصد کے لیے نہیں بھیجا تھا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ نے بھیجا کیوں تھا؟ یہ بات بڑی خاص ہے جو بتانا چاہ رہا.
اللہ رب العزت نے 12 ربیع الاول کی صبح اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لبادہ بشری میں اس لیے بھیجا تاکہ اس امت کو اس نبی کی سیرت عطا کی جائے۔ کیا عطا کی جائے؟ کیونکہ اگر آقا لبادہ بشری میں تشریف نہ لاتے، آقا موجود تو پہلے بھی تھے نا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت بھی تھے جب کائنات کی کوئی شے بھی ابھی معرض وجود میں نہیں آئی تھی۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پوچھا کہ آقا ذرا ارشاد فرمائیں اللہ نے اس کائنات کے اندر سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا، تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر، جب کائنات کی کوئی شے بھی ابھی معرض وجود میں نہیں آئی تھی تو اس وقت اللہ نے براہ راست اپنے نور کے فیض سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ تو ہمارے آقا تو اس وقت بھی تھے۔ میرے آقا ایک دن جلوہ افروز ہے اور جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہے، اور آقا کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر وہ اپنی درازی عمر پر، لمبی عمر پر بڑا فخر کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے بڑی لمبی عمر عطا کی۔ میرے آقا نے سنا اور سن کر پوچھا کہ جبریل، جس درازی عمر پر اتنا فخر کر رہے ہو، کچھ اندازہ ہے تمہاری عمر کتنی ہوگی؟ عرض کرتے ہیں کہ آقا ایک بات سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ جب کائنات کی کوئی شے بھی ابھی معرض وجود میں نہیں آئی تھی تو اللہ رب العزت کے حجابات عظمت میں سے چوتھے پردہ عظمت میں ایک ستارہ چمکتا تھا جو 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا، اور آقا میں نے اب تک اپنی زندگی میں اسے 72,000 مرتبہ دیکھا۔ تو یہاں سے اندازہ کر لیں میری عمر کتنی ہوگی۔ میری آقا نے سنا تو تبسم فرمایا، مسکرائے، اور مسکرا کر جبریل سے فرمانے لگے کہ جبریل، اگر دوبارہ اسی ستارے کو دیکھو تو کیا پہچان لو گے؟ عرض کی آقا جسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہو اسے بھی نہیں پہچانیں گے تو کسے پہچانیں گے؟ بس میرے آقا نے پیشانی سے امامہ جو ہٹایا تو پیشانی مصطفیٰ میں وہی تارا نظر آیا، اور روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ کملی والے آقا فرمانے لگے کہ جبریل، اس اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، وہ ستارہ جو چوتھے پردہ عظمت میں 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا اور جسے تو نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، فرمایا جبریل سن لے وہ مجھ محمد مصطفیٰ کا نور تھا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب آقا پہلے بھی موجود تھے تو اللہ نے بھیجا کیوں؟ لبادہ بشری میں پھر کیوں بھیجا؟ تو لبادہ بشری میں اس لیے بھیجا کہ اگر آقا وہیں اسی حال میں رہتے جہاں تھے تو ہم بشروں کو زندگی گزارنے کا کوئی رنگ ڈھنگ میسر نہ ہوتا۔ باری تعالیٰ نے ہم انسانوں کو زندگی گزارنے کا دستور عطا کرنے کے لیے، زندگی گزارنے کا کوئی ڈھنگ عطا کرنے کے لیے، اٹھنے بیٹھنے کا رنگ عطا کرنے کے لیے، جینا مرنا کیسے ہے سکھانے کے لیے 12 ربیع الاول کی صبح اس محبوب کو جسے صدیوں حریم ناز کے پردوں میں رکھا تھا، 12 ربیع الاول کی صبح لبادہ بشری میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں بھیج دیا تاکہ اس امت کو اس نبی کی سیرت ملے اور اس کو سمجھ آئے کہ اللہ کی بندگی کا حق کیسے ادا کرنا ہے، نمازیں کیسے پڑھنی ہیں، روزے کیسے رکھنے ہیں، حج کیسے ادا کرنا ہے، والدین کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، بیوی بچوں کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کیسے ادا کرنی ہے، سچ کیسے بولنا ہے۔ الغرض زندگی کی ہر ادا سکھانے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو 12 ربیع الاول کی صبح لبادہ بشری میں بھیجا، اور بھیج کر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا مومنو میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا کہ میں نے تمہیں اپنا محبوب ہی عطا کر دیا، اور بھیج کر پھر فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں میں نے اپنے محبوب کو لبادہ بشری میں بھیج دیا، اب تمہاری زندگیوں کے لیے بہترین ماڈل اور نمونہ اگر کوئی ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کی سیرت اور سنت ہے۔
بس میرے مصطفیٰ کی سیرت طیبہ کو دیکھتے چلے جاؤ اور زندگی گزارنے کا رنگ ڈنگ سیکھتے چلے جاؤ۔ میرا سادہ سا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے، چیچیاں والوں، اگر ہم نے سال کے بعد آقا کے میلاد کا بس ایک جلسہ کر کے بات ختم کر دی، میلاد کا ایک جلوس نکال کے بات ختم کر دی، گلیاں اور بازار سجا کے بات ختم کر دی، اور اس میلاد کے نتیجے میں جو کملی والے آقا کی سیرت طیبہ کی، جو آقا ہمارے لیے دین لے کر آئے، جو زندگی گزارنے کا دستور لے کر آئے، اگر اس سیرت کو ہی نہ سمجھا اور سمجھ کر اس سیرت کے رنگ میں خود کو رنگا ہی نہ، اور خالی صرف آقا کی آمد کے نعرے لگا کے بس کر دی، دھوم مچا دی کہ آقا آ گئے، خوش ہو گئے، جشن منا لیے، مگر اس مقصد کو نہ سمجھا جس کے لیے آقا تشریف لائے تھے، تو یاد رکھیں یہ سب میلاد ادھورے ہو گئے۔ کملی والے آقا کی آمد کا میلاد پورا تب ہوگا کہ آقا کی آمد کے جشن بھی منائے، اور اس آمد کے نتیجے میں جو آقا دین لے کر آئے، سیرت لے کر آئے، اس سیرت کے رنگ میں خود کو رنگ کر اپنی دنیا بھی سنواریں اور اپنی آخرت بھی سنواریں۔ مگر آج ٹھنڈے دل سے ذرا اگر ہم اپنے حالات پر غور کریں تو سچی بات یہ ہے کہ ہمارا حال کچھ ایسا ہی ہو چکا ہے، اور ہم نے یہ عقیدہ بنا لیا، یہ سمجھ لیا کہ بس سال کے بعد میلاد کا ایک جلسہ کر لو، بیڑا ہی پار۔ میں اس عقیدے سے اتفاق کرتا ہوں، آقا کا میلاد منانے والوں کا بیڑا پار ہوگا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ آقا سے محبت کرنے والوں کا، عشق کرنے والوں کا، آقا کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنے والوں کا بالآخر بیڑا پار ہوگا۔ یہ بات درست ہے، مگر ہم اس تصور کو پورا نہیں سمجھتے، یہ ادھورا ہے۔ آپ ذرا کبھی ٹھنڈے دل سے سوچیں، جو اچھی محافل ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، ان کی تو میں بات نہیں کر رہا، مگر بحثیت امت اگر ہم اپنا جائزہ لیں، اکثر و بیشتر ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ ساری رات ہم محفل میلاد کرتے ہیں اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز بھی کوئی نہیں پڑھتا۔ نماز ہم کوئی نہ پڑھیں، روزے ہم کوئی نہ رکھیں، اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ دینے کی فکر ہمیں کوئی نہ ہو، اللہ نے زمینیں دی ہیں تو عشر ہم ادا کوئی نہ کریں، والدین کا ادب ہم نہ کریں، بیوی بچوں کے حقوق ہم ادا کوئی نہ کریں، جھوٹ ہم بولیں، دھوکہ ہم کریں، فراڈ ہم کریں، لوگوں کے حق ہم ماریں، اور سارا کچھ کر کے پھر یہ سمجھیں کہ بس سال کے بعد کا ایک میلاد کا جلسہ کر لیا تو بس بیڑا ہی پار۔ تو مجھے بتائیں اس سے بڑی غلط فہمی بھی کوئی ہو سکتی ہے؟ یہ سوچ درست نہیں ہے، اس سوچ کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے، اس سوچ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں سوچ پیدا ہو گئی ہے نا کہ بس میلاد کا جلسہ کر لیا تو بیڑا ہی پار، میں نے بتایا اس عقیدے سے اتفاق ہے، بیڑا پار ہوگا، مگر اس سوچ نے بہت ساری خرابیاں پیدا کی۔ میں صرف آج کی نشست میں ایک ہی آپ کو ایمان افروز بات بتاتا ہوں جس سے دونوں مسئلے حل ہو جائیں۔ طویل حدیث کریمہ، حدیث پاک ہے، میں صرف اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں، سیاہ ستہ کی کتابیں بھری پڑی، قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج سوا دینے پر ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، اور جس قیامت والے دن یہ سارا منظر ہوگا، اس قیامت والے دن اپنے محبوب کی امت کی بخشش کے لیے اللہ نے کروڑ ہا صورتیں بنا رکھی۔ قیامت والے دن یہ قرآن ہماری شفاعت کرے گا۔
احادیث مبارکہ میں لکھا ہے کہ قیامت والے دن قرآن مجسم شکل میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور حاضر ہو کر جھگڑا کرے گا۔ ہم اپنا حق لینے کے لیے جھگڑا کیا کرتے ہیں؟ قیامت والے دن جھگڑا دیکھنے والا ہوگا جب قرآن جھگڑا کرے گا، رمضان جھگڑا کرے گا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا یہ شخص بھی مجھے پڑھنے والا تھا، مجھ پر عمل کرنے والا تھا، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن پڑھنے والا اور جہنم میں چلا جائے؟ قرآن شفاعت کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا، رمضان شفاعت کرے گا۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو فوت ہو جاتے ہیں وہ والدین کی شفاعت کریں گے۔ آپ کو اگر یاد ہو جب کوئی بچہ فوت ہوتا ہے، بچی فوت ہوتی ہے، اس کی نماز جنازہ جب پڑھتے ہیں تو نماز جنازہ میں جب دعا کی جاتی ہے نماز کے اندر تیسری تکبیر کے بعد، تو بچوں کی نماز جنازہ میں وہ دعا کے کلمات ڈیفرنٹ ہیں، وہ دعا مختلف پڑھی جاتی ہے۔ ہم نماز کے اندر نماز جنازہ میں یہ دعا نہیں کرتے کہ مولا اس بچے کی بخشش فرما، وہ تو بیچارہ معصوم ہے، اس کی بخشش کی دعا کیا کرنی۔ ہم جو دعا کر رہے ہوتے ہیں اس کا معنی ہے کہ مولا اس معصوم بچے اور بچی کو ہماری بخشش اور شفاعت کا ذریعہ بنا۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی شفاعت کریں گے، اللہ کے ولی شفاعت کریں گے۔ میرے آقا نے فرمایا میری امت کے 70,000 ولی ایسے ہوں گے جو قیامت والے دن بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے، اور ان میں سے ایک ایک کو اذن دے دیا جائے گا جاؤ جن 70,000 کو چاہتے ہو پھر بلا حساب و کتاب اپنے ساتھ جنت میں دے گا۔ ایسے بھی شفاعت ہوگی، کروڑ صورتیں ہوں گی شفاعت، مگر قیامت والے دن سب سے بڑی شفاعت جسے شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے، شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے، وہ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شفاعت ہے۔ اس شفاعت سے بڑھ کر کوئی شفاعت نہیں۔ اب اس شفاعت کا ایک منظر آپ کو بتاتا ہوں۔ اس پریشانی کے عالم میں جب لوگ انبیاء کے ساتھ مل کر ان کی امتیں جمع ہو کر عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچ جائیں گے اور عرض کریں گے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کر دیں، تو وہ کہیں گے لوگوں آج میری مجال بھی نہیں ہے، اللہ بڑے جلال میں ہے، چلو میں بھی ساتھ چلتا ہوں، اور مل کر دہلیز محمد مصطفیٰ پہ چلتے ہیں۔ آقا کی بارگاہ میں جا کر جب عرض کریں گے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا، لوگوں ہاں اب تم صحیح مقام پر پہنچے ہو، یہ منصب میرا ہے کہ آج تمہیں اللہ سے کچھ لے کر دوں۔ کمری والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کے سامنے آ کر سر مسجود ہو جائیں گے، سجدے میں گریں گے۔ جیسے ہی آقا سجدے میں جائیں گے تو باری تعالیٰ بڑے محبت بھرے انداز سے اپنے محبوب سے فرمائیں گے ارفع راسک، جس کا لفظی معنی ہے محبوب ذرا سر تو اٹھا، کل تسمع لک، محبوب بول تمہیں سنا جائے گا، سال توتا، محبوب مانگ عطا کیا جائے گا، واشفع تشفع، محبوب شفاعت کر قبول کی جائے گی۔ یہ 4 جملے باری تعالیٰ دہرائیں گے، اور حضور شیخ الاسلام تو فرماتے ہیں بھئی یہ روکھا روکھا ترجمہ جچتا نہیں ہے، وہ محب اور محبوب کی بات ہوگی۔ آقا جب سجدے میں جائیں گے نا تو باری تعالیٰ جب فرمائیں گے ارفع راسک، تو اس کا معنی ہے کہ باری تعالیٰ محبت بھرے انداز سے فرمائیں گے محبوب ذرا مکھڑا تو دکھا، کل تسمع لک، محبوب ذرا لب تو ہلا، تمہیں سننے کو دل چاہتا ہے، سل توتا، محبوب مان آج تیری جھولیاں بھر دی جائیں گی، واشفع تشفع، محبوب شفاعت تو کر اگر سارے نہ چھوڑ دے تو۔ باری تعالیٰ محبت بڑے انداز سے اپنے محبوب کو سجدے سے اٹھائیں گے، پوچھیں گے محبوب بتا کیا چاہتا ہے؟ آقا عرض کریں گے مولا کچھ ایسے گناہ گار ہیں جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا، جہنم میں چلے گئے، چاہتا ہوں وہ جنت میں چلے جائیں۔ باری تعالیٰ ایک حد مقرر کر دیں گے اور حد مقرر کر کے اپنے محبوب سے فرمائیں گے محبوب جا، جن کے دلوں میں اس حد تک بھی ایمان ہے نا، جا ان کو اپنے ہاتھوں سے نکال نکال کر جنت میں بھیجا۔ آقا جائیں گے اور ان خوش نصیبوں کو اپنے ہاتھوں سے جہنم سے نکال کے جنت میں بھیجیں گے۔ کن کو بھیجیں گے؟ جن کے دلوں میں ایمان ہوگا، ایک حد ہوگی۔
اور میں نے ابھی پہلے بتایا کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان نام ہی کملی والے آقا کی محبت اور عشق میں فنا ہو جانے کا۔ یہ پورے قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے جو ایک جملے میں دے رہا، جو میں نے اپنے شیخ، مربی اور وقت کے مجدد کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ باری تعالیٰ یہ فرمائیں کہ محبوب جس کے دل میں اس حد تک بھی تیری محبت ہے، جا اپنے ہاتھوں سے نکال کے اسے جنت میں بھیج۔ آقا جائیں گے، ان کو جنت میں بھیج آئیں گے، آ کر دوسری مرتبہ پھر سجدے میں گر پڑیں گے۔ اب احادیث کو اٹھا کر پڑھیے، کل 4 سجدے ہوں گے، اور ہر محدث نے، ہر راوی نے چاروں سجدوں کے بعد یہ کلمات دہرائے ہیں، ریپیٹ کیے ہیں، ہر کتاب میں لکھے ہوئے ملیں گے۔ جیسے ہی آقا سجدے میں گریں گے، باری تعالیٰ ہر بار فرمائیں گے ارفع راسک کل تسمع لک سل تؤتا واشفع تشفع۔ محبوب ذرا مکھڑا تو دکھا، محبوب ذرا لب تو ہلا، محبوب مانگ تمہیں عطا کیا جائے گا، محبوب شفاعت کر قبول کی جائے گی۔ ہر سجدے کے بعد باری تعالیٰ کا یہ فرمانا، یہ آقا کی شان محبوبیت پر دلالت کرتا ہے، اور خدا اس دن بتانا چاہتا ہے کہ محبوبوں کے ناز کیسے اٹھائے جاتے ہیں۔ آقا دوسری بار سجدہ کریں گے، پھر عرض کریں گے مولا کچھ اور بھی ہیں جن کے دلوں میں ایمان تو ہے مگر اس سے بھی کم، چاہتا ہوں وہ بھی جنت میں چلے جائیں۔ باری تعالیٰ تھوڑی اور نرمی فرمائیں گے، اچھا محبوب جس کے دل میں اتنا ایمان ہے جا ان کو بھی نکال کے جنت میں بھیجا۔ آقا ان کو بھی بھیج آئیں گے، تیسری مرتبہ پھر سجدے میں گر پڑیں گے، تیسری بار پھر محبت بھرے انداز میں سجدے سے اٹھا کر باری تعالیٰ فرمائیں گے محبوب جا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان یا اس سے بھی کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم، اس حد تک بھی ایمان ہے، محبوب جا ان کو بھی اپنے ہاتھوں سے نکال کے جنت میں بھیجا۔ رائی کا دانہ کیا ہوتا ہے؟ اور 3 اضافتے اس سے بھی کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم۔ محبوب اتنا بھی ایمان جس کے دل میں جا اس کو بھی نکال کے جنت میں بھیجا، جو تجھ سے اتنی محبت بھی کرتا ہے اس کو بھی بھیجا۔ آقا ان کو بھی بھیجائیں گے، اور آ کر چوتھی مرتبہ پھر سجدے میں گر پڑے۔ کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیے اللہ نے بخشنا تھا تو ایک ہی سجدے میں بخش دیتا، یہ 4 سجدے کیوں کروائے؟ ارے نادا تجھے تو اپنی بخشش کی پڑی ہوئی ہے نا، تمہیں کیا خبر کہ ادھر بار بار سجدے میں گرنے میں کتنا مزہ آ رہا تھا اور ادھر بار بار اٹھانے میں کتنی لذت آ رہی تھی۔ کیونکہ جب بات محبوب کی شروع ہو جائے نا تو دل چاہتا ہے ختم نہ ہو بلکہ زلف یار کی طرح لمبی ہوتی چلی جائے۔ تو آقا چوتھی بار سجدے میں جب جائیں گے نا تو باری تعالیٰ پھر محبت بڑے انداز سے اٹھا کے پوچھیں گے محبوب اب تو میں نے بڑی کھلی چھٹی دے دی، اب کیا چاہتا ہے؟ آقا پھر عرض کریں گے مولا یہ بھی تو ایک حد ہی تھی نا، کچھ ایسے بھی ہیں جن کے دلوں میں ایمان تو ہے مگر اس سے بھی کم، چاہتا ہوں وہ بھی جنت میں چلے جائے۔ تو باری تعالیٰ اپنی جلالت کی، اپنی عظمت کی، اپنی کبریائی کی قسم کھا کر فرمائے گا محبوب جا جس نے ایک بار زندگی میں تیرا کلمہ بھی پڑھ لیا، جا تیری خاطر اسے بھی جنت میں بھیج دے۔ تو جب جنت میں چلے گئے تو بیڑا پار تو ہو گیا نا، اس میں کوئی شک والی بات؟ بیڑا پار ہوگا محبت والوں کا، عاشقوں کا بالآخر بیڑا پار ہو جائے گا، وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ آقا کی محبت، آقا کا عشق، آقا کی غلامی، آقا کا میلاد منانا بالآخر جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا۔ یہاں تک بات درست ہے، حق ہے، اس پر ہمیں فخر کرنا چاہیے، جتنا بھی فخر کریں کم ہے۔ مگر ایک ضروری بات جس کی خاطر میں نے آج کی یہ ساری گفتگو آپ کے سامنے رکھی ہے اس کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ جو تصور آ گیا نا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم نے اس تصور کو ادھورا سمجھا۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، جنت میں چلے گئے، مگر کبھی آپ نے سوچا کہ جنت میں جائیں گے کہاں سے نکل کر؟ جی کہاں سے نکلیں گے؟ سن لیا نا آپ نے، جا کر حدیث کی کتابیں پڑھ لیں، یہی لکھا ہے جہنم سے نکالا جائے۔ تو میرا سادہ سا سوال یہ ہے کہ آقا کی محبت اور عشق آپ کو جنت میں تو لے گئی، مگر کبھی یہ سوچا ہے کہ جہنم میں گئے کیوں؟
जहन्नुम में गए अपनी बदअमालियों की वजह से। वो जो नमाजें नहीं पढ़ी थी, रोजे नहीं रखे थे, हज उम्रे नहीं किए थे, वाज़े तबलीगें नहीं की थी, वालिदैन का अदब नहीं किया था, बीवी बच्चों के हुकूक अदा नहीं किए थे, जो पड़ोसियों का हक अदा नहीं किया था, जो झूठ बोलते रहे, धोखा करते रहे, फ्रॉड करते रहे, जो लोगों का हक मारते रहे, गाली गलौज करते रहे, तंग करते रहे दूसरों को, जब अमाल का हिसाब हुआ तो ये जिंदगी की बदअमालियां ये आपको जहन्नुम में लेगी। और ये बदअमालियां क्या थी? ये कमली वाले आका की सीरत पर अमल ना करना था। वो जो आका दीन लेके आए थे, जो आका हमारे लिए सीरत तैयबा लेकर आए थे, जो हमें जिंदगी गुजारने का दस्तूर लेकर आए थे, उस दस्तूर को ना समझा, ना आका की सीरत के रंग में रंगा, ना अल्लाह के हुकूक अदा किए, ना बंदों के हुकूक अदा किए। बस जो हुकूक अदा नहीं किए थे, बदअमालियां की थी, सीरत पर अमल ना करने में हमें जहन्नुम का ईंधन बना दिया। मगर बिल आखिर आका की मोहब्बत, आका का इश्क, आका की गुलामी काम आई और आका की शफात हमें जहन्नुम से निकाल के जन्नत में ले गई। मुझे ये बताएं कि जन्नत में तो चले गए, मगर कोई है जो एक लम्हे के लिए भी जहन्नुम में जाने के लिए तैयार हो? कोई पसंद नहीं करता इस बात को। हो सकता है इस इलाके में बड़े कवियुल जुसा लोग रहते हो जो समझते हो कि कोई बात नहीं, चंद दिन तो ताकि जाएंगे ना, क्या हुआ। कोई एक लम्हा भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। इसलिए मैं जोर दे के कह रहा हूं कि दोस्तों, अगर चाहते हैं कि जहन्नुम की गर्म हवा भी ना लगे, सीधा ही बारों बार जन्नत में चले जाए। आज हर शहर के बाहर बाईपास बनते चले जा रहे हैं ना, आप शहर को टच ही नहीं करते, बारों बार ही आगे निकल जाते। इसी तरह अगर दिल चाहे कि जहन्नुम की गर्म हवा भी ना लगे, बारों बार डायरेक्ट बाईपास से होते हुए सीधा ही जन्नत में चले जाए, तो सीधा जन्नत में सिर्फ वो जाएगा जिसके दिल में कमली वाले आका की मोहब्बत और इश्क होगा और तन पर सीरत मुस्तफा का पहना होगा। जब तक दोनों चीजें जमा नहीं होगी, तब तक सही मानों में हकीकी कामयाबी नहीं मिलेगी। और अगर खाली मोहब्बत ही रहे, इश्क की बात ही रहे, खाली मिलाद बनाने पर ही इक्तिफा कर लिया, बस रबीउल अव्वल का महीना गुजरा तो फिर रसूल अपने घर, हम अपने घर, फिर ना नमाज पढ़नी है, ना रोजा रखना है, ना लोगों के हुकूक, ना अल्लाह के हुकूक, कुछ भी अदा नहीं करने। तो जन्नत में तो चले जाएंगे ऐसे मोहब्बत करने वाले, मगर जाएंगे वाया जहन्नुम। मैं ये अहम पैगाम आपको दे रहा हूं। हमने अधूरा दीन समझा है, पूरा दीन नहीं समझा। और आप खुद सोचें कि जिस बंदे ने जिंदगी भर नमाज कोई नहीं पढ़ी, रोजा उसने कोई नहीं रखा, हज उसको अदा करने की फिक्र नहीं, ज़कात वो नहीं देता, लोगों को तंग वो करता है, तो वो कैसे तवक्को रखता है कि बस आका का मिलाद करूंगा तो सीधा जन्नत में चला जाऊंगा? आका को मुंह क्या दिखाएगा वो? हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल ने एक बात की थी, मैं पूरी रुबाई भी नहीं पढ़ता, बस 2 ही मिसरे पढ़ता हूं। वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, गर तुमी बीनी हिसाबम नागुजीर आज निगाहे मुस्तफा पिन्हा बन। मौला, अगर क्यामत वाले दिन मेरा हिसाब लेना ये यकीनी ही ठहर जाए कि होना ही होना है हिसाब, तो मौला हिसाब ले लेना, मगर कमली वाले आका की निगाहों से पोशीदा रहना। उनको क्या मुंह दिखाऊंगा? तो मिलाद मनाने वाले क्या मुंह दिखाएंगे कि हम मिलाद मनाते थे मगर नमाज पढ़ने की फिक्र कोई नहीं थी, झूठ हम बोलते थे, फ्रॉड करते थे, धोखा करते थे, लोगों का हक मारते थे। इस तरह का मिलाद अधूरा है। मिलाद पूरा तब होगा कि आका की आमद के जश्न भी मनाए और उस आमद के नतीजे में जो आका दीन लेकर आए, सीरत तैयबा लेकर आए, उस दीन को समझकर उस सीरत के रंग में खुद को रंग कर अपनी दुनिया भी संवारे, अपनी आखिरत भी संवारे। ये जो होंगे ना, जो आका की शफात से जन्नत में जाएंगे, अहादीस की किताबों में यहां तक भी लिखा है कि वो जहन्नुम से निकलकर जन्नत में चले तो जाएंगे,
مگر جنت میں جا کر بھی ان کو جہنمی کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ کہ یہ جہنم سے نکل کر آئے۔ آپ جب امتحان دیتے ہیں، میٹرک کا امتحان، ایف اے کا امتحان، بی اے کا امتحان، تو ہمارے ہاں 33% نمبروں والا پاس ہو جاتا ہے۔ جو 100 میں سے 33 نمبر لے جائے وہ پاس۔ اور اگر کسی پرچے کے اندر 33 سے کم ہو، 32 آ جائے، 31 آ جائے، 30 آ جائے، تو بسا اوقات اس کو پاس کر دیا جاتا ہے۔ گریس مارکس، ترقی پاس نمبر دے کر اس کو پروموٹ کر دیتے ہیں، اگلی کلاس میں بھیج دیتے ہیں، مگر ساتھ اس کی سند پر ایک سٹار بنا دیتے ہیں۔ یہ طالب علم زیادہ اچھا سمجھتے ہوں گے۔ جس سٹار کا مطلب یہ ہوتا ہے، وہ ستارہ اس لیے بناتے ہیں کہ یہ اس قابل تو نہیں تھا، بس اسے رعایتی نمبر دے کے پاس کر دیا ہے۔ وہ بندہ اگلی کلاس میں تو چلا جاتا ہے، مگر کسی کو سند دکھانے کے قابل، وہ بیچارہ چھپاتا پھرتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے کہ میری سند پہ سٹار بھی بنا ہوا ہے۔ ایسے ہی جو جہنم سے نکل کر جائیں گے، آقا کی سفارش شفاعت پر جنت میں جائیں گے، جنت میں چلے تو جائیں گے، مگر کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ یہ رعایتی نمبروں والے آئے، ترقی پاس نمبر لے کر آئے۔ صحیح فخر سے سر بلند کر کے جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں آقا کی محبت اور عشق ہوگا، اور جس نے زندگی بھر کملی والے آقا کی سیرت پر عمل کیا ہوگا۔ آقا اس امتی کو دیکھیں گے تو فخر سے ویلکم کریں گے، ہاں یہ میرا غلام آیا ہے جس نے صحیح معنوں میں میری غلامی کا حق ادا کیا ہے۔ آپ کبھی قرآن پاک کو پڑھیں، بار بار قرآن پاک میں یہ کلمات ملیں گے، آپ کے کانوں میں گونجیں گے۔ ہر جگہ باری تعالیٰ نے ایک ہی بات کی، فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ کامیابی کے لیے دو چیزیں چاہیے، ایک ایمان چاہیے اور دوسرا ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ۔ جب تک دونوں نہ ملے تب تک حقیقی کامیابی نہیں۔ ایمان کملی والے آقا کی محبت اور عشق کا نام ہے، اور اعمال صالحہ اسی نبی مکرم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کا نام ہے۔ کوئی عمل اس وقت تک نیک بنتا ہی نہیں جب تک کہ وہ کملی والے آقا کی سیرت اور سنت نہ بن جائے۔ اس لیے آپ نے دلوں کے اندر کملی والے آقا کی محبت اور عشق کے چراغ روشن کرو تاکہ ایمان کا ثبوت ملے۔ میلاد مناؤ تاکہ اس ایمان کا پتہ چلے صاحب، اور کملی والے آقا کی سیرت طیبہ پر عمل کر کے اعمال کے پہاڑ بناؤ تاکہ ایمان بھی ہو، اعمال صالحہ بھی ہو، اور پھر ایسی کامیابی ملے، ایسی ڈگری اور سند ملے کہ جنت میں جا کر خوشی خوشی ہر کسی کو دکھاتے بھی ہو۔ پھر جنت میں جانے کا مزہ ہے۔ دیکھیں نا، انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، میں اس کو اور آسان کر کے سمجھاتا ہوں۔ ایک انسان کا ظاہری جسم ہے، اور ایک اس جسم کے اندر اس کی روح اور اس کی جان ہے۔ جب تک دونوں نہ ملے تب تک انسان مکمل نہیں ہوتا۔ دیکھیں نا، اگر بندے کے جسم سے اس کی روح نکل جائے، اس کی جان نکل جائے، تو خالی جسم، وہ تو پورا چارپائی پر پڑا ہوتا ہے، مگر اسے انسان کوئی نہیں کہتے، اسے میت کہتے، اور کوئی اسے گھر رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ اور اگر خالی روح ہو، جان ہو، جسم کوئی نہ ہو، تو جسم کے بغیر تو وہ روح اور جان نظر بھی کوئی نہیں آتی۔ آتی ہے نظر؟ اس روح کے ہونے کا پتہ بھی جسم سے چلتا ہے۔ دونوں ملے تو تب جا کر انسان بنتا ہے۔ اسی طرح لوگوں، دین بھی دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ دین کا بھی ایک ظاہری جسم ہے، اور دین کی بھی ایک روح اور جان ہے۔ کوئی پوچھے کہ دین کا ظاہری جسم کیا ہے، تو یاد رکھیں، یہ نمازیں پڑھنا، یہ روزے رکھنا، یہ حج کرنا، عمرے کرنا، زکاتیں دینا، وعظیں کرنا، تبلیغیں کرنا،
نیک اعمال کرنا، یہ جو بھی ہم اعمال کرتے ہیں نا یہ نظر آتے ہیں، یہ دین کا ظاہری جسم ہے، اور کوئی پوچھے کہ بھئی اس دین کی روح اور جان کیا ہے؟ تو یاد رکھیں اس اعمال کے جسم کے اندر روح اور جان وہ کملی والے آقا کی محبت، عشق اور ادب ہے۔ اگر زندہ دین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہتے ہو تو پھر آقا کی محبت، عشق اور ادب کی روح اور جان بھی چاہیے، اور اس کا ظاہری جسم بھی چاہیے۔ دونوں ملیں گے تو تب جا کر صحیح معنوں میں کامیابی ہوگی۔ مگر ایک بات پر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ہاں، اگر اعمال کے روح نہ ہو، جان نہ ہو، تو دیکھیے جب روح نکل جائے، جان نکل جائے، تو مردہ جسم کو تو گھر رکھتا ہی کوئی نہیں، رکھتا ہے؟ دیکھیں نا، کسی کا بچہ بیمار ہو جائے تو بیماری اس کے ظاہری جسم کو لگتی ہے، جیسے ہی بچہ بیمار ہوتا ہے والدین پریشان ہو جاتے ہیں، اور ان کو اگر اپنی ہر چیز قربان کر کے بھی اپنے بچے کو بچانا پڑے تو وہ ہر چیز داؤ پر لگا کر بھی بچے کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے کبھی دیکھا کہ اگر اسی جسم سے روح نکل جائے، جان نکل جائے، تو جسم تو سارا پڑا ہوا ہے۔ وہی والدین جو پہلے سب کچھ قربان کر رہے تھے اب گھر رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، کہتے ہیں کھانا بھی تب کھائیں گے جب اسے قبر میں ڈالا ہے، جس سے پتا چلا کہ اس ظاہری جسم کی بھی قدر و قیمت اس وقت تک تھی جب تک اس کے اندر اس کی روح اور جان موجود تھی۔ جب روح نکل گئی، جان نکل گئی، تو ظاہری جسم کی بھی کوئی قدر و قیمت باقی نہ رہی۔ اسی طرح قیامت والے دن کئی لوگ ایسے ہوں گے جو خالی اعمال کے پہاڑ لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں کہ مولا بڑی نمازیں پڑھی ہیں، بڑے روزے رکھے ہیں، بڑے حج عمرے کیے ہیں، بڑی باتیں تبلیغیں کی ہیں، ہمیں جنت ملنی چاہیے۔ جواب ملے گا نادانو، یہ اعمال کی مردہ لاشیں تو لے کر آئے ہو، ان میں میرے محبوب کی محبت اور عشق اور ادب کی روح اور جان کا۔ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا جس طرح یہ مردہ لاشوں کو اٹھا کر قبروں میں ڈال دیتے تھے، آج یہ اعمال کی مردہ لاشیں لے کر آئے ہیں، ان کو ان کے اعمال سمیت اٹھا کر جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے۔ کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا جب تک کہ پہلے دل میں کملی والے آقا کی محبت اور عشق موجود نہ ہو، کیونکہ اسی محبت اور عشق کا نام ایمان ہے۔ اور اگر ایمان نہیں ہے تو آپ اچھے سے اچھا عمل بھی کر لیں، آخرت میں اس پر اجر کوئی نہیں ہے، وہ سب کچھ رد ہو جائے گا، مردود ہے۔ آپ قرآن کو بھی پڑھیں نا تو قرآن نے دونوں چیزوں کا ذکر کیا، ایمان بھی، اعمال صالحہ بھی، مگر ہر جگہ قرآن کو پڑھ لیں، اللہ نے ہر جگہ ایمان کو پہلے رکھا، اعمال صالحہ کو بعد میں رکھا، جس کا مطلب کہ جب تک ایمان نہیں ہے تب تک اعمال صالحہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس بات پر آپ کو مبارک ہو کہ یہ جو ایمان کی دولت ہے، محبت اور عشق کی دولت ہے، ہم سنیوں کے گھر پیدا ہو گئے، اللہ نے یہ ایمان کی دولت ہمیں مفت میں وراثت میں عطا کر دی، یہ مفت میں مل گئی ہے، اور اس کے بغیر کوئی عمل بھی قابل قبول۔ اگر اس کو مزید سمجھ رہا ہو تو کبھی قرآن سنیں، سورہ حجرات دوسری آیت کریمہ ہے، باری تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا ایمان والو دیکھو تمہاری آواز بھی میرے نبی مکرم کی آواز سے کبھی اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو اونچی اونچی بلاتے ہو، فرمایا خبردار کبھی میرے مصطفیٰ کو یوں آواز نہ دینا۔ اچھا مولا اگر یہ بے ادبی ہو گئی، کسی کی آواز اونچی ہو گئی، کسی نے اپنے جیسا سمجھ لیا، تو کیا ایک گناہ ہی ہے نا ہمارے کھاتے میں لکھ دینا؟ فرمایا نہیں، اسے ایک گناہ نہ سمجھنا، یہ اتنا بڑا جرم ہوگا کہ اگر اتنی معمولی سی بے ادبی کر بیٹھے کہ اپنے جیسا سمجھ لیا، تو فرمایا ان تحبط اعمالکم، اس ایک بے ادبی کی وجہ سے یاد رکھو تمہارے زندگی بھر کے سارے اعمال رد کر دیے جائیں۔
اعمال عمل کی جمع ہے، اور جب جمع مضاف بن جائے تو وہ جمع الجمع کا معنی دیتی ہے. اعمالکم، اعمالکم کی طرف مضاف بن رہا ہے، جس کا مطلب ہے سارے ہی اعمال. جو نمازیں پڑھی ہوں گی، جو روزے رکھے ہوں گے، جو حج عمرے کیے ہوں گے، جو وعدے تبلیغیں کی ہوں گی، جو اچھے اعمال کر کر کے اعمال کے پہاڑ بنائے ہوں گے، اگر ایک بار کملی والے آقا کی بے ادبی ہو گئی تو فرمایا زندگی بھر کے سارے ہی اعمال ختم، پانی پھیر دیا جائے گا، کچھ بھی پلے میں باقی نہیں بچے گا. کیوں؟ کیونکہ بارگاہ مصطفیٰ کی محبت، عشق اور ادب کا نام ہی تو ایمان ہے. اور اگر ایمان ہی نہ رہا تو اعمال کس کھاتے ہیں؟ ادھر بارگاہ مصطفیٰ کی بے ادبی ہوئی، اعمال بھی گئے، ایمان بھی گیا، اور ساتھ آگے فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، فرمایا تمہارا سب کچھ برباد بھی کر دوں گا اور پھر تمہیں پتہ ہی نہیں چلنے دوں گا. مولا اس کا کیا فائدہ، پتہ ہی نہیں چلنے دے گا. فرمایا دیکھیں اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ لٹ گیا ہوں، بچا ہی کچھ نہیں، تو ممکن ہے وہ رو پڑے، معافی مانگنے آ جائے، توبہ کرنے آ جائے. فرمایا میری غیرت کو یہ گوارا ہی نہیں ہے کہ گستاخ میرے مصطفیٰ کا ہو اور اسے توبہ کی توفیق مل جائے. فرمایا پھر اسے پتہ بھی نہیں چلنے دے. وہ اسی گھمنڈ میں رہتا ہے، بڑی نمازیں پڑھ رہا ہوں، بڑے روزے رکھ رہا ہوں، بڑے حج عمرے کر رہا ہوں، مگر پتہ قیامت والے دن چلے گا جب سارا ہی نامہ اعمال صاف ہوگا. جس کا مطلب کہ کملی والے آقا کی محبت میں، عشق میں، ادب میں کمی آئی، اعمال بھی گئے، ایمان بھی گیا، اور ایسے بدبخت کے لیے قیامت تک پھر توبہ کا دروازہ بھی بند کر دیا جاتا ہے. اور میں بار بار مبارکباد دے رہا ہوں کہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں یہ محبت، عشق اور ادب کی دولت وراثت میں مل گئی، گھٹی میں مل گئی. سنی مال تو سکتا ہے مگر بارگاہ مصطفیٰ کی بے ادبی نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے؟ یہ منظر دیکھنا ہو تو کبھی شہر مدینہ میں جا کر دیکھیں. وہ شرطیں پکڑ پکڑ کے سیدھے کرتے رہے، مگر سنی کبھی گنبد خضرا اور قبر مبارک کی طرف پشت کرنا بھی گوارا نہیں کرتا. محبت اور عشق کی دولت اللہ نے ہمیں وراثت میں عطا کر دی. دیکھیں نا، آقا کا نام نامی اس میں گرامی اذان میں بھی آ جائے تو سنی انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں سے لگاتا ہے. محبت ہے نا. میلاد کا مہینہ آتا ہے، گلیاں اور بازار سج جاتے ہیں، لائٹنگ ہوتی ہے، جھنڈیاں لگ جاتی ہیں، میلاد کے جلوس نکلتے ہیں. کیوں؟ دل میں آقا کی محبت اور عشق ہے. تو یہ دولت ہمیں اللہ نے عطا کر دی ہے، اس پر جتنا شکر ادا کریں کم. اب ضرورت صرف اتنی ہے تھوڑی سی محنت کرنے کی کہ اس میلاد کے نتیجے میں جو آقا کی سیرت طیبہ ملی ہے، جو آقا زندگی گزارنے کا ہمارے لیے دستور لے کر آئی ہے، جینا کیسے ہے، مرنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، اللہ کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، بندوں کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، بس اس کو سمجھ کر تھوڑا سا کملی والے آقا کی سیرت کے رنگ میں خود کو رنگے، خدا کی قسم ایسا بیڑا پار ہوگا کہ پھر اس بیڑا پار ہونے کے کیا کہنے ہوں گے. یہ ہے صحیح معنوں میں بیڑا پار. یہی اللہ کے قرآن کا پیغام ہے، یہی اس کے رسول کا فرمان ہے، اور یہی اس صدی میں پیغام منہاج القرآن ہے. حضور شیخ الاسلام نگر نگر گلی گلی یہی پیغام دے رہے ہیں کہ لوگوں آؤ، اگر حقیقی کامیابی چاہتے ہو تو دل میں کملی والے آقا کی محبت، عشق اور ادب کے چراغ روشن کرو، تن پر سیرت مصطفیٰ کا پہرا بٹھاؤ. اگر یہ دونوں نسبتیں مل گئیں تو خدا کی قسم دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے. اور اگر خالی بس عشق ہی رہا، محبت ہی رہی، میلاد ہی رہا، تو قیامت والے دن آقا کو چہرہ دکھانے کے قابل کوئی نہیں ہوگا. پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. وہ عاشقی کیا جو خود کو محبوب کے رنگ میں رنگے ہی نہ. آقا تو فرمائے کہ ایک مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو بابا یہی نماز ہے. اور ہم اس نماز کے قریب ہی نہ جائیں. دیکھیں نا، اسلام دین ہے اور اس دین کے 5 ستون ہیں. پہلا پلر، پہلا ستون جیسے یہ ستون ہے، وہ تو ہے توحید اور رسالت کی گواہی، جس کو ہم اصطلاحی زبان میں ایمان کہتے ہیں. کلمہ پڑھ لیا، ایمان کا تقاضا پورا ہو گیا. یہ ایک ستون ہو گیا. اس کے بعد دوسرا ستون نماز ہے.
اگر نماز نہ پڑھی تو اس کا مطلب نماز والا ستون ختم. روزے نہیں رکھے دوسرا ستون بھی گیا. زکات نہیں دی تیسرا ستون بھی گیا. حج نہیں کیا چوتھا ستون بھی گیا. تو کیا خالی ایک محبت اور عشق کے ستون پر ہی ساری عمارت کھڑی کریں گے؟ وہ تو دھڑام سے نیچے گر پڑے گی. باقی 4 ستون اور پلر کہاں سے لائیں گے؟ اس کی بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہم چونکہ زیادہ میلاد بنانے والے بیٹھے ہیں اور میلاد کی محفل میں ہیں، اس میں پہلی بات پر میں اتنا زور نہیں دیا، وہ سمجھا دیا کہ وہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں وراثت میں مل گئی. بس اس کو بڑھاؤ جتنا بڑھ سکتا ہے. ضرورت صبر کی ہے کہ آقا کے لائے ہوئے دین کو سمجھیں، آقا کی سیرت طیبہ کو سمجھیں، آقا کے رنگ میں خود کو رنگیں، پھر صحیح معنوں میں دنیا میں بھی کامیابی ہوگی، آخرت میں بھی کامیابی ہوگی. ابھی دیکھیں نا فرانس میں خاکے بنے، ان کے صدر نے ایک بیان دیا، پوری امت مسلمہ سیخ پا ہو گئی، احتجاج ہوتے ہیں، پھر ہمارے لوگ اپنی گاڑیاں توڑ دیتے ہیں، اپنی بلڈنگیں توڑ دیتے ہیں. یہ اگلی ناسمجھی کی بات ہے. بھئی اپنی بلڈنگیں توڑنے سے ان کا کیا نقصان ہوگا؟ اور وہ جو کچھ کرتے ہیں ٹھیک ہے، ہمارے جذبات ہیں جن کا ہم اظہار کر رہے ہوتے ہیں، مگر میں یہ آخری بات کر کے بات وائنڈ اپ کر رہا ہوں. یہ ایک پیغام ہے جو آپ کو دینا چاہ رہا. آپ کبھی ان خاکوں کا جائزہ لینا جو وہ خاکے بناتے ہیں اور پہلے بنتے رہے ہیں. میں ان میں سے ایک مائنر سا خاکہ بتا رہا، ورنہ ایمان تو اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ ان خاکوں کا ذکر بھی کیا جائے انہوں نے جو بدبختیاں کی. ایک خاکہ انہوں نے یہ بنایا جیسے ایک مسلمان کی تصویر ہوتی ہے، سر پر امامہ، چہرے پہ داڑھی، پھر تن پہ جبہ پہنا ہوا، اور اس امامے کے اندر بم رکھا ہوا دکھایا گیا، اور اس شبیہ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کیا گیا کہ ان کی یہ شبیہ ہے. وہ جو امامہ شریف میں بم رکھا ہوا دکھایا گیا، یہ دکھا کر در حقیقت وہ پوری دنیا کو ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ مسلمان دہشت گرد ہیں، اسلام دہشت گردی کا دین ہے، اور معاذ اللہ استغفر اللہ ان کے پیغمبر ان کو دہشت گردی کا دین دے کے گئے. وہ یہ خاکہ بنا کر یہ پیغام دینا چاہتے ہیں. اب وہ یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کے 2 بڑے سبب ہیں. ایک سبب تو ان کی اسلام دشمنی ہے کہ جو اسلام کے ساتھ ان کو عناد ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، اس کی بنا پر وہ سب کچھ کرتے ہیں. اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، بجا ہے. مگر ایک اس کا بہت بڑا سبب دوسرا بھی ہے. جس طرح ہم خود مسلمان ہو کر اپنے دین کو نہیں پڑھتے نا، اسی طرح وہ تو دیکھیں نا غیر مسلم ہیں، وہ بھی اسلام کو پڑھتے کم ہیں، مسلمانوں کو دیکھتے زیادہ ہے. اور جو کچھ ہم کرتے ہیں نا، وہ ہمارے اعمال کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ ان کا دین شاید ان کو یہی تعلیم دیتا. اب ہمارا حال کیا ہے؟ دنیا اتنی سمٹ گئی ہے. ابھی یہ محفل یہاں ہو رہی ہے نا، یہ اس موبائل کے ذریعے پوری دنیا میں جا رہی ہے. کسی کونے میں کوئی حرکت ہو وہ دنیا سے پوشیدہ نہیں ہے. ابھی پشاور میں بم دھماکہ ہوا، اور اس سے پہلے ایک پورا دہشت گردی کا فیز گزرا ہے پاکستان میں. وہ جو دہشت گردی ہوتی رہی، بم دھماکے ہوتے رہے، کیا وہ اسلام کے نام پر نہیں ہوتے رہے؟ آج اسلام کا نام لینے والے ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، ممبروں پر بیٹھ کر ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے، کفر کے فتوے دیتے، تو نیچے آپ اندازہ کر لیں کیا حال ہوگا. جھوٹ ہم بولتے ہیں، فراڈ ہم کرتے ہیں، دستوں گریباں ہم ہوتے ہیں، بھائی بھائی کا دشمن ہے. آپ یورپ میں چلے جائیں، جو ہماری پاکستانی برادری، انڈین، بنگلہ دیشی، اس خطے کے لوگ جاتے ہیں، یا اور جگہوں پر بھی، جب تک ہم ان لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں نا، بڑے اچھے رہتے ہیں. اور جیسے ہی کسی اپنی مسجد میں آ جائیں، اپنے اسلامک سینٹر میں آ جائیں، پھر راجا راجا ہے، رانا رانا ہے، چیما چیما ہے، چٹھا چٹھا ہے، ہر کسی کی انا ہے. وہاں دستوں گریباں بھی ہوتے، پھر کوئی کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. یورپ کے اندر ایک ان کا نظام ہے کہ جس شخص کے پاس روزگار نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، اس کو گھر بیٹھے حکومت اتنے پیسے دیتی ہے جتنے ایک مزدور مہینہ بھر محنت کر کے کماتا ہے. ہمارے مسلمان لوگ سہل پسند ہیں، کام نہیں کرنا چاہتے، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، بہانے بنا کے گھر بیٹھ کے وہ سوشل لیتے ہیں. اب وہ لوگ ہماری ان حرکات کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں
کہ جو کچھ یہ کرتے ہیں شاید ان کا دین ان کو یہی سکھاتا ہے. تو بات اعمالیہ ہماری اور حرف آقا کی ناموس پر آتا ہے. اگر کملی والے آقا کی ناموس کا تحفظ چاہتے ہیں تو جو حکومتوں کی سطح پر کرنے والے کام ہیں وہ ان کے ذمہ، مگر جو ہمارے کرنے والا ہے سمپل سا کام میں بتا رہا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی میلی آنکھ سے بھی آقا کی ناموس کی طرف نہ دیکھے تو کم از کم ہم میں سے ہر شخص کو کملی والے آقا کی سیرت کے رنگ میں خود کو رنگ کر اتنا تو سمجھ جانا چاہیے کہ جو دیکھے بے ساختہ اس کی زبان سے نکلے کہ جس نبی کے غلام اتنے اچھے ہیں وہ نبی خود کتنی شان والا ہوگا. ہم خود کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بدعمالیاں ہماری ہیں. حرف آقا کی ناموس پر آتا ہے اور کوئی چھوٹی سی بات کرے تو پھر سیکھوا ہو جاتے ہیں. عجیب نظام ہے یہ. تو کم از کم آقا سے اگر محبت ہے عشق ہے تو ان کی سیرت کو بھی تو اپنائیں، ان کے نقش قدم پر بھی تو چلیں، ان کے رنگ میں بھی تو خود کو رنگے تاکہ دیکھنے والوں کو پتا چلے کہ یہ کس نبی کے امتی ہیں. لوگ دیکھیں آپ کو اور نعرہ کملی والے آقا کی عظمت کا لگائیں. مزہ تو پھر ہے. اس لیے چیچیاں والوں اور حضروں والوں، اگر ہم آقا کے میلاد کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو میلاد منانے کا حق تب ادا ہوگا کہ آقا کی آمد کے جشن بھی بنائیں، گلیاں اور بازار بھی سجائیں، مٹھائیاں بھی بانٹیں، نعمت کا شکرانہ بھی ادا کریں. مگر اس ولادت کے نتیجے میں جو آقا کی سیرت ملی، دین ملا، اس سیرت کو اپنا کر اتنے سمجھ جائیں کہ ہماری دنیا بھی کامیابی سے ہمکنار ہو اور آخرت میں بھی کامیابی ہمارے قدم چھو. اگر اس طرح کا تعلق آقا کے ساتھ ہے تو پھر میلاد منانے کا مزہ ہے. میں امید کرتا ہوں کہ میری ان باتوں کو آپ رائے گاہ نہیں کریں گے، ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال نہیں دیں گے. معلوم نہیں ہے کب آنکھیں بند ہو جائیں، آخری وقت آ جائے. ہمارے سنورنے کا کوئی وقت تو آنا چاہیے نا. زندگی میں کوئی ایسا موڑ تو آنا چاہیے کہ جب برائی کی طرف اٹھتے ہوئے قدم رک جائیں اور نیکی کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے. کل قبر میں بھی آقا سے ملاقات ہوگی، پھر حشر والے دن تو ہوگی ہی ہوگی. تو کیا آقا کو منہ دکھائیں؟ تو کچھ آخرت کی فکر کرنی چاہیے، قبر کی تیاری کرنی چاہیے. جہاں آقا کی آمد کی خوشیاں کریں وہاں آقا کی سیرت کے رنگ میں رنگ کر خود کو سنوارنے کی کوشش بھی کریں. میں بارے دیگر جملہ منتظمین کو دل کی گہرائیوں سے آج کے اس شاندار پروگرام کے اہتمام پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور جو کچھ میں نے کہا سمجھ کر ایمان لانے کی اور آقا کی سچی اور سچی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.